السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور. اپنے پروگرام اسد طور انسنسرڈ کے بعد ہم ایک تھوڑی بریک کے بعد آ رہے ہیں واپس. کچھ طبیعت ناساز تھی. اب میں لاہور آیا ہوں. یہاں پر ہم کوشش کریں گے دیکھنے کی، کیونکہ لاہور ہی ویو چلاتا ہے عموماً، کہتے ہیں تبدیلی کی. تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس جو 20 سیٹوں پر انتخاب ہونے جا رہا ہے 17 جولائی کو، یعنی کہ کل، اس میں کیا لاہور کا موڈ ہے، اوورآل کیا پنجاب کا موڈ ہے. یہ آپ اس کو منی جنرل الیکشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. 20 نشستوں پر شاید ہی پاکستان میں کبھی ضمنی انتخاب ایک ساتھ اس طرح سے ہوا ہو. تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، نہ صرف کہ پنجاب کی حد تک، وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کی حد تک، بلکہ یہ ویسے بھی ایک موڈ بتائے گا کہ جو اس حکومت کی ابھی تک کی پرفارمنس ہے، اس نے، اس مہنگائی نے کس حد تک اس کے ووٹر کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے یا اس کے ووٹر کو نظر ثانی پر مجبور کیا ہے. تو ہمارے ساتھ آپ کو عموماً ہم ملواتے رہتے ہیں. ماجد نظامی سے جانا پہچانا نام ہے. میری نظر میں تو انسائکلوپیڈیا ہے یہ پنجاب کی پالیٹکس کا اور اوورآل پالیٹکس اور اسٹیبلشمنٹ کا. تو ان سے ذرا بات کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ماجد، اب آپ ذرا بتائیں گے، ابھی آف دی ریکارڈ جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی پہلے اس ریکارڈنگ سے پہلے، تو آپ نے کہا کہ 9 نہیں، اب نون کو 11 نشستیں جیتنی ہوں گی. اگلے جو حمزہ شہباز ہیں ان کو سی ایم پنجاب برقرار رکھنے کے لیے. تو وہ 9 سے 11 کیسے ہوئی ہیں نشستیں؟ جی، اس میں 2 ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو فیصل نیازی تھے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے، وہ بنیادی طور پہ تحریک انصاف کے کارکن تھے. پچھلے 8-10 سال سے وہ تحریک انصاف میں تھے، لیکن وہ اپنے ضلع کی مقامی سیاست کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تھے. تو بہرحال تحریک انصاف اس کوشش میں کامیاب ہو گئی ہے کہ انہیں وہ اپنے پاس واپس لے کے آ گئی ہے. کیونکہ ان کا ٹکٹ مسلم لیگ نون کا تھا تو اس لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور وہ استعفیٰ ان کا منظور ہو چکا ہے. ایک تو وہ ووٹ کم ہوا ہے. اس کے بعد ایک دوسرا ووٹ اس طرح سے کم ہو رہا ہے کہ اس میں بہاول نگر سے ایک ایم پی ہے مسلم لیگ نون کے، چودھری کاشف، ان کی ڈگری کا ایشو ہے کہ جعلی ڈگری تھی ان کی. اس کے اوپر بھی ایک عدالت سے فیصلہ آیا ہے کہ انہیں نااہل قرار دے کے تو وہاں پہ الیکشن کروائے جائیں. تو اس طرح سے یہ 2 سیٹیں ایسی ہیں کہ جن کے جانے کے بعد مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کا نمبر 177 سے 175 پہ آ گیا ہے. دوسری جانب ہمارے پاس مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کو جو نمبر ہے وہ 5 سیٹیں ملنے کے بعد 168 سے 173 پہ چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس طرح اب اس وقت پنجاب حکومت صرف 2 ووٹوں کی برتری سے حمزہ شہباز شریف کے پاس ہے. تو اس لیے ضمنی الیکشن کے اندر ان 20 سیٹوں کے رزلٹ کا ان کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ یہاں پہ اب مسلم لیگ نون کو تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی. پہلے وہ کمفرٹیبل تھے کہ اگر ہم میجورٹی نہیں بھی لیں گے تو ہمیں 9 سیٹیں چاہیے، جس کے بعد ہم 186 کا نمبر لے کے، کیونکہ 177 تھا تو وہ 9 سیٹیں شامل کرنے سے 186 ہو جانی تھی. لیکن اب 2 لوگ چلے گئے، 177 سے 175 آ گیا، تو 11 سیٹیں چاہیے ہوں گی 186 کرنے کی. جی بالکل. اور دوسری طرف تحریک انصاف کو تقریباً 14 سیٹیں چاہیے. اس لیے اس میں ایشو یہ ہے کہ چونکہ 25 سیٹس تو ہیں نہیں، 20 سیٹیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک کو نیچے آنا پڑے گا، اسے شکست ہوگی. اور مسلم لیگ نون اس لیے اپنے آپ کو پر امید سمجھ رہی ہے کہ ہماری حلقہ بندیوں میں، دھڑے بندیوں میں، گروپنگز کے اندر ہماری پالیٹکس اچھی ہے. دوسرا وہ گورنمنٹ میں ہے. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ترقیاتی فنڈز سم ہاؤ مینیج کیے ہیں. تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 10 سے زیادہ سیٹیں لے جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم پنجاب حکومت میں رہ سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ویسے اگر آپ دیکھیں تحریک انصاف کے پاس اگر دیکھا جائے، مجھے لگتا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا، کہ ان کے پاس بیانیے زیادہ ہیں اس وقت ووٹر کو بیچنے کے لیے. وہ وکٹم ہوڈ کا بیانیہ ہے کہ ہم سیاسی شہید ہیں، نکالے گئے ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے جس میں کبھی مسٹر ایکس، کبھی وائی آ جاتا ہے اور کبھی میر جعفر آ جاتے ہیں. پھر ان کے پاس یہ ان جماعتوں کے خلاف کے چور سارے مل گئے عمران خان کو نکالنے کے لیے، یہ بیانیہ ہے. پھر جو مہنگائی ہوئی ہے پچھلے 3 ماہ میں، وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کا بیانیہ ہے کہ جی یہ ڈلیور نہیں کر سکے، یہ تو آپ کو مار دیں گے. یہ 4-5 بیانیے ان کے پاس بنتے ہیں. تو کیا اس کے مقابلے میں دوسری سائڈ کے پاس کوئی قابل ذکر بیانیہ نہیں ہے؟ تو کیا یہ بیانیے کوئی ایسا جادو نہیں دکھا سکتے کہ تحریک انصاف اپسیٹ کر دے اور وہ میجورٹی لے جائے؟ جی، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو بیانیوں کی جنگ ہے اس کا انتخابی سیاست سے تعلق ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ میجورٹی رول پلے کرے. یہ 5 فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر تو ہو سکتا ہے. اور بائی الیکشن میں تو میرا خیال ہے
یہ 8 یا 7 فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کا بیانیہ کیا ہے. باقی لوکل دھڑے بندی، برادریوں کی سیاست، شہروں کے اندر دوسرے مسائل ہوتے ہیں. تو ان ساروں کا جب کمبینیشن بنتا ہے تو پھر کسی بھی ضمنی الیکشن کو جیتا جا سکتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بیانیے کی لڑائی میں تحریک انصاف سے کہیں پیچھے ہیں. تحریک انصاف کا بیانیہ سچ پر مبنی ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بیانیے کی مقبولیت بہت ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ نیا بیانیہ کیسے انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. سو بہرحال شہروں کی حد تک اور نیم شہری جو حلقے ہیں ان کی حد تک ان کے بیانیے کو ضرور پذیرائی ملی ہے. لیکن اگر ہم حلقوں کی ڈائنامکس کی بات کریں تو وہاں پہ میرا یہ خیال ہے کہ بیانیہ ایک نقطہ ہو سکتا ہے، لیکن بیانیے کی بنیاد پہ الیکشن جیتے نہیں جا سکتے. اس کے لیے مزید کچھ عوامل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ بیانیے کی بنیاد پر نہیں جیتے جاتے الیکشن. اور اگر ہم دیکھیں عمران خان صاحب 2011 سے بڑے جلسے کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال 2011 کے بعد انہوں نے کوئی چھوٹا جلسہ کیا ہے، لیکن وہ کبھی بھی ان کا سیٹوں میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے تھے جب تک کہ 2018 میں ان کو ایک پراپر سپورٹ کے ساتھ آگے نہیں پش کیا گیا اور الیکٹیبلز نہیں دلوائے گئے. اب ایک اسی سے جڑا ایک ضمنی کوشچن ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب بھی ایک کال دے رہے ہیں، ویسے دیتے تو وہ سنڈے کو کال ہیں کہ احتجاج کے لیے باہر ہیں، تو ایک سائزیبل نمبر آتا ہے سڑکوں پہ ان کے لیے، حالانکہ وہ ان جگہوں پر نہیں بھی موجود ہوتے لیکن ایک سائزیبل نمبر آتا ہے احتجاج کے لیے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے ابھی تک وہ ٹویٹر کے اوپر امپورٹڈ حکومت نامنظور چلے جا رہا ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس وقت پی ٹی آئی کا ووٹر جتنا چارڈ ہے، ویسے تو لو ٹرن آؤٹ رہتا ہے عموماً ضمنی انتخاب میں، تو کیا وہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ووٹر کا، وہ اسی جوش میں آئے ووٹ کرنے اور وہ بھی کوئی کہیں چینج لا سکے کچھ؟ دیکھیں سیاسی جماعتوں کے جلسوں میں اور الیکشن میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر لاہور میں کسی بھی سیاسی جماعت کا جلسہ ہے تو پورے لاہور سے لوگ آئیں گے. جب آپ اسے کانسٹیچوئنسیز پہ ڈیوائڈ کریں گے تو وہ نمبر کم ہو جاتا ہے. اس لیے بائی الیکشن کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ صرف ایک حلقے کے لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے. اس میں آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ پورے لاہور سے کارکن لے کے آ جائیں، یہ تو کر سکتے ہیں کہ سیاسی لیڈرز کی جو ایک فوج ہے وہ وہاں پہ بیٹھی ہو کیمپین کر رہی ہو، لیکن ووٹر صرف اسی حلقے کا کاؤنٹ ہونا ہے جو 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو ایک بیٹل گراؤنڈ ہوتا ہے وہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے. اس لیے جلسے میں تو پورے شہر سے لوگ آ سکتے ہیں، لیکن حلقے کی لڑائی حلقے کے ووٹر سے لڑنی ہوتی ہے. اور یہ بات درست ہے کہ شہروں میں تحریک انصاف کا ووٹر چارجڈ ہے اور وہ خود نکل کے ووٹ دینے کے لیے آ بھی سکتا ہے. لیکن جو دیہاتی کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کے اندر سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ الیکشن ڈے پہ اگر تو آپ کے کینڈیڈیٹ کے پاس ٹرانسپورٹ ہے تو پھر ووٹر اپنے گھر سے نکل کے آئے گا، اسے بائی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی. سو اس لیے الیکشن ڈے کی جو پالیٹکس ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر تحریک انصاف یہ سمجھے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ محض بیانیے کی بنیاد پہ جیت جائے گا اور اس کے پاس حلقے میں چلانے کے لیے 200 گاڑیاں نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ہو سکتا ہے انہیں فتح نہ ملے. بالکل اسی طرح یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چارج ووٹر ہے وہ کسی سکسیس میں بدل سکتا ہے. پھر اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ پولنگ اسٹیشنز پہ آپ کے کتنے لوگ ہیں، وہ کتنے انفلوئنشیل ہیں، کیا وہ فارم 45 یا جو جتنے باقی فارمز ہیں وہ لے کے گھر جائیں گے، آر او کے آفس کے باہر کیا سچویشن ہوگی. تو یہ ساری چیزیں مل کے ہوگا. صرف یہ کہنا نامناسب ہے کہ چارج ووٹر جو ہے وہ آپ کو فتح دلا سکتا ہے. یہ کچھ سٹیپس ہیں، یہ سارے سٹیپس اگر تحریک انصاف کر لیتی ہے تو پھر وہ فتح کی طرف جا سکتی ہے. اب آخری اگر میں پوچھوں آپ کی نظر میں کیا لگ رہا ہے کہ نون لیگ کتنی سیٹیں لے سکے گی اور پی ٹی آئی کتنی لے سکے گی، اور کیا آزاد بھی کوئی سیٹیں جیت سکتے ہیں؟ جی یہ میری رائے میں تو تقریباً جو سیاسی جماعتوں نے تحریک چلائی ہے اور جلسے کیے ہیں اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ وننگ مارجنز کے اندر جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہو جائے گی. اگر پہلے کسی جماعت نے 10,000 ووٹوں سے جیتنا تھا تو اس چارج الیکشن ماحول کے بعد وہ ہو سکتا ہے 5,000 4,000 3,000 ووٹ سے جیتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انتخابی مہم کا فرق یہ پڑا ہے کہ جو وننگ مارجنز ہیں وہ کم ہو جائیں گے. ٹرن آؤٹ بہتر رہے گا؟ بڑا مشکل ہے جی، شہروں میں تو شاید بہتر ہو، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بائی الیکشن میں ووٹر کے پاس کوئی ایسی اٹریکشن نہیں ہوتی کہ وہ گھر سے نکل کے خود ووٹ ڈالنے جائے، تو اس کو لانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ماجد کی سنی ہے پریڈکشن. ماجد کے بقول یہ امکان ہے 11 سے 13 پہ نون لیگ ابھی کمفرٹیبل نظر آ رہی ہے تو وہ سیٹیں وہ جیت سکتی ہے، جبکہ پی ٹی آئی جو سی ہے وہ 7 سے 9 سیٹوں کے بیچ میں کہیں ویری کرے گی. سو اٹ ڈپینڈس. لیکن کل دیکھتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہوتا ہے کہ شاید، اور ماجد میرے ویسے آپ کریکٹ کر سکتے ہیں، کہ 50% الیکشن پولنگ ڈے کو بھی لڑا جاتا ہے.
کہ آپ کس طرح سے مینوور کرتے ہیں، اپنا ووٹر نکالتے ہیں، لاتے ہیں، ووٹ پول کرواتے ہیں، انشور کرتے ہیں، تو وہ دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں آپ یہ کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور عقل مند سیاستدان وہ ہوتے ہیں جو الیکشن ڈے سے پہلے ساری مینجمنٹ کر لیتے ہیں. ہاں. لیکن الیکشن ڈے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ الیکشن ڈے میں اگر آپ سوئے رہیں، صبح 11 بجے کینڈیڈیٹ نکلے یا اس کے ورکرز نکلیں تو اس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. بالکل. تو اب دیکھتے ہیں کل الیکشن ہے کہ کل کیا ہوتا ہے ان 20 نشستوں پر، اور وہ بڑا دلچسپ ہوگا پاکستانی سیاست کے لیے. بہت سے مختلف جو فیوچر کی ڈائنامکس ہے اس کو بھی طے کرے گا کل کا الیکشن. جو اگلا الیکشن ہے اس کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس کی کچھ جھلکی نظر آئے گی کہ وہ کس بنیادوں پر لڑا جائے گا، اور کیا اس الیکشن کے بعد بھی عمران خان صاحب رزلٹ ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں، وہ آپ کو ان 20 حلقوں سے بھی نظر آئے گا. تو آپ کو اب ہم حلقے میں بھی ذرا دکھائیں گے کچھ کہ کیا وہاں پر ماحول ہے، کس طرح کا ماحول ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. شکریہ.